اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، میں چودھری نصیر احمد سما آپ سے مخاطب ہوں، نصیر سما چینل سے۔ آج میں کچھ عرض کروں گا واقعہ کربلا کے متعلق۔ 17 اہل بیت تھے جو شہید ہو گئے، جن میں سے ہر ایک کو اگر ترازو پر تولا جائے تو اس کا رتبہ، اس کا وزن پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ 72 جانثار تھے، اور اس قافلے میں سب سے زیادہ جو خوبصورت تھے وہ قاسم تھے، حضرت حسن کے بیٹے۔ جب جانثار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو اہل بیت کی باری آئی۔ علی اکبر اپنے والد سے کہنے لگے کہ میری آنکھیں آپ کو مرتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آپ پہلے مجھے شہید ہونے دیں۔ امام زین العابدین ساری رات روتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کے ملازم نے کہا، حضور آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے تھے جو کہ گم ہو گئے، اور انہوں نے 40 سال رو کے اپنی آنکھیں اندھی کر لی، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی مل جائیں گے، جو بعد میں مل گیا۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے سارے کنبے کو شہید ہوتے دیکھنا ہے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ بن معصوم خیمے سے باہر آئے تو ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ان کو میرے پاس بھیجو۔ جس وقت وہ ان کے پاس آئے تو آپ نے سوچا کہ یہ ظالم شاید بچے کو دیکھ کر کچھ رحم کرے۔ انہوں نے بچے کو اپنے گودی میں بٹھا لیا، اور ان ظالموں میں سے ایک نے تیر مارا جو ان کے حلق میں سے دوسری طرف نکل گیا، اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ تو انہوں نے خون کو ایسے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف اچھال کر کہا، میرے مالک یہ دیکھ لے، میرے مولا تو راضی رہنا، میرے پہ راضی رہنا، میرے سے کوئی گلہ نہ کرنا۔ قربان جاؤں حضرت زینب پر، ایک طرف بھائی کو اور دوسری طرف بچوں کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہے۔ دوبارہ ایسی بہن کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ جب قاسم نکلے تو ایسے لگا
جیسے چاند نکل آیا ہے۔ جب زخمی ہو کر نیچے گرے تو ان کے چچا نے کہا، اے بھتیجے، میرے اوپر راضی رہنا، میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکا، آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ آج تیرا چچا بے بس ہے، یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اپنی تلواروں کو خون سے رنگین کر لیا۔ اگر حضرت حسین بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری تو پہلے بھی دے دی تھی، تو اس لیے انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نماز کا وقت آیا تو شمر کو پیغام بھیجا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو شمر نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، وقفہ ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ آدھے جنگ کرتے ہیں، آدھے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا جو آدھے ہیں انہوں نے نماز پڑھی، آدھے جنگ کرتے رہے، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پھر وہ جنگ کرتے رہے۔ عصر سے پہلے سب کٹ چکے تھے۔ شمر نے اپنے ساتھیوں کو لان تان کی اور زہیرہ بن شریک تمیمی نے آپ پر، حضرت امام حسین پر نیزے کا وار کیا اور گردن کاٹ دی۔ یہ بڑا دردناک لمحہ تھا، اور اس ظالم نے ان حضرت حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر گلیوں بازاروں میں پھرایا۔ حضرت امام حسین کی شہادت ایک عظیم قربانی ہے۔ حضرت عائلہ نے کہا، اے محمد، آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے۔ کوفے والوں نے کفن نہیں دیا، اور ایک آندھی آئی جس سے مٹی نے ان سب کو ڈھانپ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر پہ کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی دونوں کو بٹھا کر گھر کا چکر لگاتے تھے اور وہ اوپر بیٹھے رہتے تھے۔ کئی دفعہ ان کو پیار سے اپنی زبان ایسے باہر نکالتے تھے، ان کو کہتے تھے پکڑو، جس وقت وہ پکڑنے لگتے تو زبان اندر کر لیتے تھے، مطلب ان کے ساتھ اس طرح کی کھیلیں کھیلتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آؤ توبہ کریں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ خدا حافظ۔